ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسمillahirrahmanirrahim، السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز سکھن روڈ نمبر 12 پہ مبینہ صنعتی آلودگی نے ایک اور جان لے لی، شہریوں کا شدید احتجاج۔ رپورٹ حاکم علی دل کراچی ڈسٹرکٹ ملیر کے علاقے سکھن روڈ نمبر 12 میں واقع صنعتی یونٹس کی جانب سے مبینہ طور پہ خطرناک کیمیکل، فضلہ آلودہ کوئلہ، دیگر صنعتی کچرا رہائشی آبادی کے قریب پھینکے جانے کے خلاف عوامی احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ مقامی شہریوں کے مطابق اس سنگین صورتحال کے باعث متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں، جبکہ حالیہ افسوسناک واقعے میں توفیق نامی کمسن بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ اس معاملے پہ روزنامہ حمایتی نیوز کی خبر نشر ہونے کے بعد UC چیئرمین جاوید اقبال کاکو نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ آبادی کے قریب موجود خطرناک کیمیکل اور صنعتی فضلہ فوری طور پہ ہٹایا جائے، ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو میں جاوید اقبال کاکو نے گہرے دکھ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 1.5 سال قبل بھی اسی نوعیت کے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مبارک سمو کا کمسن بیٹا شدید جلس گیا تھا، تاہم اس وقت متعلقہ اداروں کی جانب سے وقتی اقدامات کے سوا کوئی مستقل حل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سمیت تمام متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں ان کمپنیوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ جاوید اقبال کاکو کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں زیادہ تر غریب، محنت کش کسان اور مویشی پالنے والے خاندان آباد ہیں جو نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناانصافی مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق سکھن تھانے کی حدود میں قائم بعض صنعتی ادارے جن میں کسان مل، گاما لیکس اور بروگن مل سمیت دیگر فیکٹریاں شامل ہیں، مبینہ طور پہ آلودہ اور آتشگیر مواد آبادی کے قریب پھینک رہی ہیں۔ دوسری جانب صحافی بلاول ابڑو نے روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو میں مطالبہ کیا کہ متعلقہ کمپنیوں کو فوری نوٹس جاری کیے جائیں اور ان کی انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ توفیق کی ہلاکت نے ہمارے علاقے کو سوگوار کر دیا، شہری شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ جاوید اقبال کاکو نے مزید کہا کہ میں اپنی عوام کے ساتھ ہر فورم پہ کھڑا ہوں اور حق و سچ کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہر قانونی اور آئینی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی سرگرمیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ متاثرین کے مطابق وہ کئی مرتبہ کمپنی مالکان، انتظامیہ، متعلقہ سرکاری افسران کو اس مسئلے سے آگاہ کر چکے ہیں، لیکن تاحال کوئی مستقل حل نہیں آیا۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر ملیر، SSP اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ توفیق کی ہلاکت سمیت تمام واقعات کی شفاف غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں، ذمہ دار عناصر کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف اور محفوظ ماحول ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لہٰذا متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ خبر میں شامل الزامات اور دعوے مقامی شہریوں، متاثرہ خاندانوں اور عوامی نمائندوں کے بیانات پہ مبنی ہیں۔ متعلقہ فیکٹری مالکان اداروں کا موقف موصول ہونے پہ اسے بھی خبر میں شامل کیا جائے گا۔ ایک ثانیہ ہوا پورٹ قاسم کے علاقے میں روڈ نمبر 12 پر 3 بجے آگ میں جو جلے ہیں، لیکن جو وہاں سے جو پورٹ قاسم سے فیکٹریاں ایسی ہیں جو کیمیکل جو مٹی ہے وہ پھینکتی ہے، وہاں پر وہ لگتی تو مٹی ہے لیکن اس کے اندر کوئی انسان یا جانور یا کوئی ہرا درخت ہوتا ہے تو اس کو وہ کیمیکل جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو کل اس میں 3-4 بچے گرے تھے جس میں 3 زخمی ہو کے ایک جو ہے انتقال کر کے چلا گیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ UC چیئرمین جاوید کاکو صاحب موجود ہیں، زیادہ اس سے رائے لیتے تو اس کا کیا کہنا ہے؟ میرا ایک بار پھر اپنے ان اداروں سے جن کا یہ کام ہے ان کو فی الفور نوٹس لے کر ان پہ کارروائی کرنی چاہیے۔ تو سر اس پہ پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا مبارک نامی شخص کا سما گوٹ کے اندر، تو اس پہ پہلے کچھ عمل درآمد ہوا تھا لیکن پھر وہی کام ہو رہا ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہ اس پہ کوئی قانونی کارروائی کرتے ہیں ادارے۔ تو ایسے کتنے ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے ایسے بچے کی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں اگر اس ٹائم عمل درآمد ہوا ہوتا تو آج یہ دوبارہ واقعہ نہ ہوتا۔ اگر اس ٹائم وقتی کچھ دکھا کر اور خاموشی اختیار کر دی گئی تو اسی وجہ سے تو دیکھیں آج دوبارہ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو میرا ہی ایک بار پھر میں کہوں گا کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ فی الفور اس پہ ایکشن لے، ان کمپنیوں کے خلاف جو اپنے کیمیکل کو لا کر باہر روڈوں پر ڈال رہے ہیں یا کسی کچرا ڈانی میں ڈال رہے ہیں جس سے بچے، ہمارے چھوٹے معصوم بچے جو ہے، اب یہ 6 سال کا بچہ ہے جس کا انتقال ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہم اس میں بہت کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف جو ہے اپنے کام کو سیدھا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی جان چلی جائے گی۔ لہٰذا
اداروں کو فوراً نوٹس لینا چاہیے۔ جی شکریہ بہت۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ اتنا بڑا کل واقعہ ہوا ہے، ثانیہ ہوا ہے، 3 بچے جو 4 گرے تھے، ایک اس میں مر گیا ہے، 3 زخمی ہو گئے، اتنا بڑا ثانیہ، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حاکم دل۔ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ پہلے بھی ایک واقعہ 2 ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک بچہ ہمارا جو ہے یہ کچی آبادی کا سما گوٹ کا تھا، جس کے علاج کے لیے ہم نے مختلف اپنے دوستوں سے چندے بھی کیے، اس کا علاج بھی کروایا۔ اس وقت بھی یہ آواز اٹھی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آواز اٹھ کے دوبارہ دب گئی، جیسے عام روٹین کی طرح معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بڑی گرمی دکھا کے پھر اس کو جو ہے نا جھاگ کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے۔ میری اداروں سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ فی الفور جو ہے اب اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پہلے بھی 2 بچے اسی طرح جھلس گئے تھے، لیکن اس میں اللہ نے یہ کرم کیا کہ اس وقت کسی بچے کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن اب جو ہے یہ 4 بچوں میں ایک بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس گھر سے جا کے پوچھو جس ماں کا یہ بچہ گیا ہے، اس ماں سے جا کے پوچھو، اس باپ سے جا کے پوچھو۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ فی الفور اداروں کو جاگ کر ان کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے کہ جس کیمیکل کو ان کو یا تو دفن کر دینا چاہیے یا ان کو کوئی جو پراپر اس کا حل ہے وہ نکالنا چاہیے۔ صرف اپنی کمپنیوں کو چلا کر لوگوں ہمارے ساتھ سینئر صحافی بلال ابرو صاحب موجود ہے، اس سے بھی زیادہ رائے لیتے ہیں۔ فل الفاظوں میں مذمت اس نے کی ہے، اور یہ جتنی بھی پورٹ قاسم کی جو فیکٹریاں ہیں غیر طریقے سے جو یہ کیمیکل ایک مٹی کی شکل میں پھینک رہی ہیں، تو اس پہ اس نے مذمت کی ہے۔ زیادہ رائے اس سے لیتے ہیں، تو اس کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو حاکم بھائی آپ کا اور آپ کے حمایتی نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس دھرینہ مسئلے پہ ایک موقف لیا۔ سب سے پہلے تو حاکم بھائی یہاں پہ ایک مافیا اور اشرافیہ ہے، 2 یہاں پہ کیٹاگریاں ہیں۔ جو مافیا جو ہے وہ کمپنیوں سے بھتہ بٹورنے کے چکر میں ہوتی ہیں، اور کمپنیاں دیکھیں کہ وہ کیمیکل ان کا کیا، وہ تو گھروں میں بھی پانی جاتا ہے، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں کے جو وہ مافیا ہے وہ اپنے بچوں کو تو بڑے لگژری کمروں میں، لگژری گھروں میں ان کی زندگیوں کی جو ہے نا سیو کرنے کے لیے بڑے بڑے اقدام اٹھاتے ہیں، لیکن کسی غریب کے بچے کا نہیں سوچتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھا آواز اٹھایا ہے، ایک جو غریب کا بچہ ہے اس کا ایک آپ نے آواز اٹھایا ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے جیسے جاوید کاکو بھائی ہیں، یہاں کے چیئرمین ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، ایم این اے صاحب ہیں، اور یہاں کی پولیس، سب سے پہلے میں بات کروں گا پولیس کی۔ تو یہاں پہ جو بھی ایس ایچ او آتا ہے اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے، اس کے جو منتخب یہاں کے بیٹر ہوتے ہیں، الگ ہر چیز کا بیٹر ان کا الگ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہر ایک کمپنی کے حاکم بھائی دہلیز پہ جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ نیا ایس ایچ او آیا ہے، سو آئیں حاضری بھریں۔ تو ان کو جب پیسے ملیں گے تو یہ کام نہ صرف منتخب نمائندوں کا ہے بلکہ یہاں کے پولیس کا بھی ہے۔ وہ کیونکہ یہاں ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، یہ ان کا بھی کام ہے کہ یہ انوائرمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اشرافیہ اور یہ مافیا دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جاوید بھائی کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان غریب بیچاروں کا آواز بنیں اور ان کے گھر پہ جائیں، ان کی جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ کریں۔ بلال بھائی سوال یہ اٹھتا ہے، تو انسان کی زندگی میں صرف یہی رہ گیا ہے، صرف پیسہ ہی ہے کہ کسی کی جانوں کی پرواہ نہیں ہے؟ کوئی غریب لوگ، کوئی معصوم بچے اس میں جلک کر مر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ اتنی کل میں جب وہاں گیا ہوں، ایک ماں کی دل سے ایسی آئے نکل رہی تھی، اس کا ایک پھول جیسا بچہ وہاں لیٹا ہوا تھا، بالکل وہ رو رہی تھی۔ تو سب کچھ ہماری زندگی میں صرف پیسہ ہے، انسانیت کوئی چیز نام نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں حاکم بھائی، پیسہ جو اس دنیا میں ہے وہ انسان کا جو مافیا ہے ان کا دین اور ایمان بن گیا ہے۔ ان کے لیے کوئی مذہب معنی نہیں رکھتا، کوئی دین معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے سب کچھ ان کا پیسہ ہے۔ کیوں کہ وہ اس پیسے کے بہاف پہ تو لوگوں کو خریدتے ہیں۔ آواز بند کس پہ ہوتی ہے؟ پہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پیسہ تو اہمیت رکھتا ہے نا۔
تو ان کو کیا پتا کہ کس ماں کی سسکیاں کیا ہیں. اس کا معصوم بچہ گیا ہے, اس کی گود اجڑ گئی ہے, اس کے باپ سے پوچھو, ان کی ماں سے پوچھو, لیکن نہیں. کیوں؟ 4 پیسے ان کے جیب میں آ جائیں گے, انتظامیہ خاموش. کمپنی بند تو ہو ہی نہیں سکتی نا. ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ان کا رد و بدل بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کیمیکل. آپ تو اس کیمیکل کی بات کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کا جو نیشنل ہائی وے, اس پہ کتنی کمپنیوں کا کیمیکل کا پانی روڈ پہ جو ہے نا ضائع ہوتا ہے. اس سے کتنی موذی بیماریاں جنم لیتی ہیں, اسکن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. ان کی جو اسٹریم اٹھتی ہے وہ جو گھروں میں جاتی ہے, وہ گھروں کے بیچ سے نالے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کا کتنے بڑا نقصانات ہے. پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے, دمے کی بیماری ہوتی ہے, ہیپاٹائٹس سی ہوتی ہے, ہیپاٹائٹس بی ہوتی ہے وہاں سے. لیکن یہاں پہ کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی کسی کا آواز نہیں بنتا. یہاں پہ اگر آپ حاکم بھائی زیادہ آواز بنیں گے تو آپ کی آواز دبوچ دیں گے, کیونکہ یہاں کی مافیا ہے. مافیا کے ساتھ آپ ٹکر نہیں لے سکتے. جی بالکل سینئر صحافی بلال ابڑو کا کہنا تھا. میں تمام سرکاری اداروں کو مطالبہ کرنا چاہتا ہوں تو اسے غیر طریقے سے جو ایک یہ کیمیکل ایک مٹی کی شکل میں جو ہوتا ہے, جو وہ آبادیوں کے قریب پھینکا جا رہا ہے, شہروں کے قریب پھینکا جا رہا ہے, تو وہاں چھوٹے چھوٹے جو بچوں کی جانیں ضائع ہوتی ہے, اس کھلے الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں اور قانون کو مطالبہ کرتا ہوں ایسی فیکٹریوں کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.